اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں آپ سبھی کا میں سید نظر فاطمہ وصیات علماء میں، جہاں ہم گراں قدر علماء دین جو ہمارے درمیان ہیں یا جو ہمارے درمیان تھے ان کی وصیتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم نہ صرف اپنی زندگی کو کامیاب کر سکیں بلکہ اپنی آنے والی جو ابدی زندگی ہے اس کو بھی کامیاب بنا سکیں۔ آج انشاءاللہ جن عالم دین کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی قاضی طباطبائی، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر عزمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن، ایک چھوٹی سی سوانح حیات آپ آیت اللہ العظمیٰ کی یہاں پر پیش کریں تو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ایک عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا نام ابھی آپ نے لیا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی قاضی طباطبائی، اور یقیناً جب ہم بات عربی کی کریں اور ان کا ذکر نہ ہو تو ایک ادھورا سا لگتا ہے جیسے معاملہ، کیونکہ یہ عربی کے ماہر تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتوں کی تفسیر یہ دوسری آیتوں کے ذریعے ہی کر دیا کرتے تھے، یعنی اس قدر مہارت رکھتے تھے عربک میں۔ تو ایک بلند پائے کے عالم دین ہیں، آیت اللہ ہیں، مجتہد ہیں، فلاسفر تھے، میتھمیٹیشین تھے، یعنی بہت سی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ کی ولادت جو ہے سن 1866 میں تبریز ایران کا ایک حصہ ہے وہاں پر ہوئی تھی، اور 1947 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور آپ کے والد محترم بھی ایک عظیم شخصیت تھے، ایک بہترین عالم دین تھے جن کا نام حاج سید حسین قاضی پایا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک جلیل القدر عالم دین تھے۔ اور آپ کے استاد کی اگر ہم بات کریں تو آیت اللہ شیخ محمد بہاری جیسے عظیم علماء کرام میں شمار جن کا کیا جاتا ہے، ہم مشہور نام ہے سنا، آیت اللہ شیخ محمد بہاری۔ جی، تو وہ آپ کے استاد تھے۔ مرزا جواد آقا تبریزی مالکی، یہ سب مطلب آپ کے استاد محترم گزرے ہیں۔ یعنی ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو استاد جن کے ایسے تو یقیناً ایسا ہی شاگرد زمانے کے سامنے آنا تھا۔ اور پھر آپ نے جو ہے اپنی عمر میں جب علم کو حاصل کرنا، یقیناً بالخصوص دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تو تبریز سے آپ نے سفر کیا، یہاں تک کہ 26 سال کی عمر جب تھی تو آپ نجف تشریف لے آئے، اور اس کے بعد پھر وہیں پر قیام کیا اور علوم دین حاصل کرتے رہے۔ اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ عربی سے بہت زیادہ، عربک سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ ہی، اور اس میں مہارت بھی انہوں نے حاصل کر لی، اور فقہ میں، تفسیر میں، قرآنک سائنس میں، عربک گرامر میں، تجوید وغیرہ میں ایک بہت بڑی مہارت ان کو حاصل تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہترین عالم، مجتہد، فلاسفر سب کچھ مطلب آپ قرار پائے ہیں، اور بہترین اخلاق بھی آپ کا پایا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں وہیں پر اخلاق بھی، بہترین نرمی، کہ یقیناً ایک مرتبہ انسان سوچنے پر آمادہ ہو جائے کہ جب انسان کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے، نرمی کا برتاؤ وہ کرتا ہے تو کس طرح پروردگار عالم اس کے لیے اور راستے کھولتا چلا جاتا ہے، جو کہ ان کی شخصیت اس حوالے سے ایک بہترین مثال پائی جاتی ہے کہ جس کا ذکر ابھی میں اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی انشاءاللہ۔ جی، یعنی کہ اپنے آپ میں ایک مکمل ایسے شخص تھے جیسا کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے، صرف یہ نہ ہو کہ دینی معلومات ہی آپ کے پاس ہو بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے بتایا میتھمیٹیشین تھے۔ کتنے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری قوم میں ایسے بہترین لوگ گزرے ہیں جو نہ صرف یہ کہ دین میں آگے تھے، مطلب وہ کوئی کمال یعنی علم کی طرف یہ بڑھتے رہے۔ علم کو تو ہم نے بانٹ دیا کہ یہ فلاں علم فلاں علم، لیکن ہم دیکھیں کہ یہ علم بتانے والی شخصیتیں وہی محمد و آل محمد ہی ہیں، اور یقیناً ان کے ذریعے ہی علماء کرام نے حاصل کیا، تو اب انہی چیزوں کو زمانے کے سامنے انہوں نے عام کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اور پھر زمانے کے سامنے ایسے ایگزامپل سامنے آتے ہیں۔ یقیناً بالکل۔ یہ ان کا الحمدللہ علم جو تھا ماشاء اللہ جسے آپ نے ابھی بیان فرمایا، اگر میں آپ کے تقوی کے بارے میں پوچھوں اور آپ کی عبادت گزاری کے بارے میں پوچھوں، اور آپ کا جو ہے وہ اللہ کی سے جو رابطہ رشتہ تھا وہ کیسا تھا، تو آپ کیسے بیان فرمائیں؟ جی خواہر، دیکھیے ایک عام انسان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں، عرفا کہتے ہیں کہ اگر انسان دو چیزوں کا ہی خیال کر لے تو بھی وہ کامیاب ہو جائے اپنی دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کی کامیابیاں لے لے۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں
کہ اپنے آپ کو تمام تر طریقے سے آمادہ کر لے کہ کوئی بھی واجبات ترک نہ کرے اور کسی بھی حرام کام کو وہ انجام نہ دے. اگر یہ دو چیزیں بھی انسان توجہ دے اس پر بہترین طریقے سے وہ کام کرتا رہے تو اس کے لیے بہت بہتری ہے, یقیناً بہت ہی کامیابیاں ہیں اس کے لیے کہ کوئی بھی حرام کام انجام نہیں دینا ہے اور کسی بھی واجبات کو ہمیں ترک نہیں کرنا ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو پھر بھی ذرا لمیٹڈ کر لیتے ہیں, محدود کر لیتے ہیں. لیکن اب آیت اللہ قاضی طباطبائی کی مثال دیکھیں کہ آپ کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ کبھی کسی مستحب کام کو بھی آپ نے ترک نہیں کیا اور کسی مکروہ عمل کو بھی آپ انجام نہیں دیتے تھے, اور آپ کی نگاہیں اس طرح سے جھکی رہتی تھیں کہ کبھی نامحرموں کی طرف نگاہیں آپ کی نہیں اٹھتی تھیں کہ جو ہماری آنکھوں سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں, سرزد ہوتے ہیں. نامحرموں کو دیکھنا بڑے آرام کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ عام سی چیز ہے, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی شخصیتیں اس مقام و منزلت پر پہنچتی ہیں تو واقعاً اس کے لیے کتنی جو ہے وہ محنتیں کرتے رہے اور کتنا اپنے آپ کو انہوں نے اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھا, اپنے وجود کو پاکیزہ رکھا ہے, کتنا تقوی ان کا بلند رہا ہے. تو نگاہوں کو بھی پاک کرتے ہوئے چلتے رہے, اللہ ذات کو اتنا بابرکت کرتا ہے کہ آج یقیناً زمانہ اور ذکر کرنے کے لیے آمادہ ہے. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, اس دنیا سے ان کو گئے کتنے سال ہو چکے, لیکن آج بھی ہم جیسے ایک طالب علم یا بہت سے لوگ یقیناً جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی عظیم شخصیت تھی کہ جن سے آج بھی ہم بہت کچھ یقیناً حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے بارے میں جہاں پر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک اور خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ دعاؤں کے اعتبار سے کہ آپ بہت دعائیں بتایا کرتے تھے اور لوگ آپ کے پاس اکثر آتے تھے کہ ہماری اس والا مشکل کے لیے آپ دعا کر دیں یا کوئی دعا ہمیں تعلیم کر دیں کہ جس کے ذریعے ہماری اس مشکل کا حل ہو جائے. تو اکثر اس اعتبار سے بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے, لیکن اپنے اعتبار سے خود ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ ایک پیر میں ان کی ذرا تکلیف تھی جس کی وجہ سے ذرا سا لنگڑا کر چلتے تھے اور زندگی کے آخری لمحات میں بینائی بھی بہت کم ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے اس 2 عذر کے لیے دعا نہیں مانگی. حالانکہ مطلب یہ بات تو اللہ کی طرف سے کہ بھائی اپنے روٹی میں نمک تک کے لیے اللہ سے دعا کرو, ہر ایک چیز کے لیے اللہ سے سوال کرو, لیکن یہاں پر یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان دعا کرتا ہے کہ تاکہ وہ چیز جو ہے مشکل جو ہے حل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں جو ہے مل جائیں. ان کے پیر کا جو مسئلہ اور جو بینائی کا جانا, اس کی وجہ سے دراصل انہیں کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے وہ تقوی, ان کے تقوی کی بنا پر اللہ نے وہ چیزیں عنایت کی تھیں کہ پیر کی تکلیف کے باوجود بھی یہ اس راہ پر قریب تر ہوتے جا رہے تھے جہاں خدا انہیں دیکھنا چاہتا ہے. بینائی کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو خداوند عالم یقیناً اپنے ایمان والوں کو دکھاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے اس عذر کے لیے کبھی دعا نہیں کی. اور بالخصوص ان کی محبت کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا بہت زیادہ تھی. حتیٰ کہ اگر اپنے گھر میں کوئی مجلس برپا کرتے تھے تو جو عزادار آتے تھے یہ ان کی جوتیاں نہ صرف سیدھی کرتے بلکہ انہیں قرینے سے رکھتے اور اس کے بعد ان جوتیوں کو, ان چپلوں کو صاف کیا کرتے تھے. خود آیت اللہ خوئی کے بارے میں ان کے جملے موجود ہیں کہ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ جب میں آیت اللہ قاضی طباطبائی کے گھر مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جاتا تھا تو اپنی نالین کو بغل میں دبا لیا کرتا تھا کہ انہیں زحمت نہ ہو, کیونکہ وہ عزاداروں کے جوتوں اور چپلوں کو, ان کے نالین کو بھی صاف کرنا بہت فضیلت سمجھتے ہیں. تو انسان جو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو تو یقیناً پروردگار عالم کتنا بلند مقام, در حسین پہ سر کو جھکا دیا, وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی. بے شک سبحان اللہ, بے شک یہ بالکل درست آپ کا شعر. ان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مقام, کیا منزلت سید الشہداء کے صدقے میں اللہ نے انہیں عنایت کی ہے. تو یعنی اخلاقی اعتبار سے, عبادی اعتبار سے, ہر لحاظ سے ہم انہیں, ان کی شخصیت کو اتنا پرفیکٹ پاتے ہیں. کیا بات ہے. اور جو شخصیت اپنے آپ میں اتنی گراں قدر تھی, جو اللہ سے اس قدر قریب تھی اور اللہ کے نمائندوں سے اس قدر قریب تھی, تو پھر اس کی جو وصیت ہے وہ یقیناً ہمارے لیے فلاح کا دروازہ کھولے گی. میں چاہتی ہوں آپ ان کی وصیت کے چند اہم نکات کو یہاں بیان کریں کہ آپ نے جو وصیت کی اپنی اولادوں کو یا پھر جو عام طور پر لوگوں کے لیے کی, اس میں کیا بیان فرمایا؟ جی خواہر, اس سے پہلے کہ میں وصیت کا ذکر کروں, ان کے آخری لمحات کے بارے میں کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا تو جو آپ کے مطلب گرینڈ سن تھے انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب میرے دادا کا آخری وقت قریب آیا تو وہ رات انہوں نے میرے بابا کو بلایا, یاد کیا اور کہا کہ جو ہے آج کی رات جو ہے تم میرے پاس ہی رہنا, مطلب چھوڑ کر نہ جانا. اور پھر جب آدھی رات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب اس کے بعد سے کہ عنقریب میری جاں کنی کا وقت آ رہا ہے,
تم صبح تک کے تلاوت قرآن کریم کرتے رہنا اور اس کے بعد لوگوں کو میرے مرنے کی اطلاع دینا. یعنی آخری وقت میں بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ قرآن مجید سے عشق کتنا زیادہ تھا، اس قرآن کریم کی اہمیت کتنی زیادہ تھی. اور وہ وقت کے جب رات کا آخری وقت بھی رہا ہے، آپ کی جان کنی کا عالم بیٹے نے اس وصیت کو پورا کیا، تلاوت قرآن کریم کرتے رہے اور صبح کے وقت پھر لوگوں کو بتایا ہے کہ بابا اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اور آیت اللہ قاضی کی رحلت 1947 میں ہوئی اور نجف میں آپ کو وادی السلام کے قبرستان میں دفن کیا گیا. لیکن آپ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک عمیق وصیت بھی زمانے کے سامنے پیش کر دی ہے، جس کے ذریعے سے آج اس دور سے لے کر اس دور تک اور رہتی دنیا تک کے ہر ایمان والے کے لیے ایک بہترین پیغام، بہترین فائدہ ملتا رہے گا. اس کے کچھ چند نکات میں پیش کرتی چلوں کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے طالب علم کو وصیت فرماتے ہیں جس میں ہر فرد کے لیے، ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، خدا کے نام سے آغاز کرتے ہیں. اور کچھ اہم نکات جو پیش کر دوں، بالخصوص آپ نے نماز کے حوالے سے بات کو پیش کیا ہے کہ نماز کو فقط عادتاً انجام نہ دو، بلکہ اس کو خوف الہی کے ساتھ پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دیا کرو، کیونکہ جب نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ تم انجام دو گے تمہاری نماز محفوظ ہو جائے گی. اگر تم نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا اس کے بعد تمام چیزیں تمہارے لیے محفوظ کر دی جائیں گی. یعنی یہ جملے آپ کی وصیت کے تھے کہ اگر نماز کو اپنی تم نے محفوظ کر لیا تو اب وہ محفوظ کس طرح سے کرنا ہے؟ کیا اس طرح سے جو نمازیں بعض اوقات ہماری ہوتی بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے پڑھ دی، یا یہ کہتے ہو کہ بس ایک فارمیلٹی کی طرح کہ بس اللہ نے واجب قرار دی بس کر کے اٹھ جائیں؟ نہیں، بلکہ پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ کی جانب اپنے دل کو لگا کر، دل میں خوف خدا رکھ کر کے اس عبادت کو انجام دیں تو اس نماز کو اللہ محفوظ کرتا ہے. یہ نماز محفوظ ہوئی تو دنیا کی تمام تر چیزوں کو اللہ آپ کے لیے محفوظ کر دے گا. یہ وصیت کا جملہ ہے. اور اس حوالے سے میں یہاں پر ایک واقعہ خود آیت اللہ قاضی طباطبائی کی زندگی کا ہی پیش کرتی چلوں. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نجف میں ہی جب آپ رہ رہے تھے، قاسم نامی ایک شخص تھا کہ جو مشہور تھا کہ بہت اوباش ہے اور اس کی طبیعت بدماشی والی تھی. لوگ گزرتے تو ان پر ان کا ہنسی مذاق اڑاتا، یا دین سے بڑا دور دور، نماز سے کوئی اس کی جو ہے وابستگی نہیں تھی، اور گمراہ کہہ سکتے ہیں ایک انسان تھا. یہی تھا لیکن گمراہ تھا. لہٰذا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز یہ تھی قاسم کے اندر کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے دور کا ہی واقعہ ہے یہ. آیت اللہ قاضی طباطبائی کا بہت احترام کرتا تھا، ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور جب بھی وہ مطلب پاس سے گزرتے تھے تو باقاعدہ جھک کر کے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بڑے ادب و احترام سے انہیں سلام کیا کرتا تھا. آیت اللہ قاضی طباطبائی کو اس بات کا علم ہوا کہ مطلب قاسم جو ہے عزت تو میری کرتا ہے لیکن یہ خدا کی جانب سے اس طرح سے غافل ہے، یہ عبادتوں سے دور ہے، یہ لوگوں کی اس طرح سے ہنسی مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. لہٰذا ایک مرتبہ کا واقعہ، آیت اللہ قاضی طباطبائی گزرے، قاسم کو بلایا، کہا قاسم تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری بہت عزت کرتے ہو؟ کہا کہ جی بالکل آقا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کا احترام میری نگاہ میں بہت زیادہ ہے، بلند ہے. کہا کہ اس احترام کی خاطر جو دوستی تمہارے دل میں میرے لیے ہے، کیا اس کی بنا پر میں ایک چیز تم سے مانگ سکتا ہوں؟ کہا کہ آپ حکم کریں. کہا فقط اتنی چیز چاہتا ہوں کہ آج نماز صبح سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جانا اور 2 رکعت، زیادہ نہیں 2 رکعت نماز شب پڑھ لینا. 2 رکعت نماز شب پڑھنے کی ایک درخواست آیت اللہ قاضی طباطبائی نے ہی اس شخص سے کی ہے. عام طور پر انسان کو ہم دعوت نمازوں کی دیتے ہیں نا کہ نماز صبح سے آغاز کیجئے، لیکن آیت اللہ قاضی دراصل جانتے تھے کہ اس شخص کا علاج کس طرح سے کرنا ہے، تو لہٰذا آپ نے ایک الگ طریقہ اپنایا. اور اب یہ شخص قاسم حیران کی نماز سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میں اتنا دور دور اس طرح سے، لہٰذا کہنے لگا کہ میری تو آنکھ ہی نہیں کھلے گی اگر میں چاہوں بھی نماز. کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم دعا کر کے سونا، جس وقت چاہو گے تمہاری آنکھ کھل جائے گی. یعنی اللہ کا کرم ہوگا. آیت اللہ قاضی اپنے تقوی کی بنا پر جانتے ہیں کہ خدا کا کرم ہوتا ہے یقیناً انسان جب نیک راہ کی طرف بڑھتا ہے، اور یہی ہوا. اور قاسم کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ وہ رات وہ ارادہ کر کے سویا جس وقت کا اس وقت آنکھ کھل گئی. اب جو آج آنکھ کھلی ہے کبھی اس سے پہلے اس وقت اٹھا ہی نہیں تھا. خود کہتا ہے کہ ایک عجیب سی کیفیت کا احساس میں کر رہا تھا، ایک روحانی سا ماحول نظر آتا تھا. اور پھر وضو کرنے کے لیے اٹھا. کہا کہ جب وضو کرنے کے لیے آیا پانی کو دیکھ رہا ہے، اچانک اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا، خدا بند عالم کہ میں ایک تیرا بندہ، کتنی راتیں ایسے میں نے گزار دی جب تجھے یاد بھی نہیں کیا، لیکن تیرے کتنے نیک بندے ہوں گے جو اس وقت ہر روز اٹھتے ہوں گے
اور تو ان سے بہت زیادہ قریب ہوگا، میں تو بالکل اجنبی سا ہوں، میں تو بس آج ہی آیا ہوں تیری بارگاہ میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اپنے کرم سے مجھے بھی بخش دے گا۔ دعا کر کے ایک مرتبہ قاسم نے 2 رکعت نماز شب پڑھی، اس کے بعد چاہا نماز صبح کو بھی ادا کر لے۔ اس ایک عمل کے ذریعے سے ان کی زندگی کا وہ راستہ کھلا کہ وہ قاسم جو اوباش مشہور تھا وہ اس طرح سے پلٹا کہ آگے چل کر کے یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے قریبی دوستوں میں سے ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ قاسم کے جھوٹے کھانے کو تبرک کے طور پر لے جایا کرتے تھے کہ یہ قاسم کا جھوٹا کھانا ہے جو ہمارے لیے تبرک کے طور پر ہے۔ یعنی وہ مقام ان کو مل گیا آیت اللہ قاضی طباطبائی کی ساتھ رہنے یا ان کی بات کو ماننے کی بنا پر۔ یہاں پر بے ساختہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر ایک عالم دین کی باتوں پر ہم اتنا توجہ دیں کہ تو آل محمد کی باتوں پر اگر ہم عمل کرتے رہیں تو زندگی کتنی حسین اور خوبصورت یقیناً ہو جائے گی۔ تو یہاں پر وصیت کے جملے، جو پہلی چیز یہاں پر آپ ذکر کریں نماز کے حوالے سے کہ نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دو۔ آپ اگر کہتے ہو سکتا ہے قاسم سے صبح کی پڑھ لینا، وہ اٹھتا جلدی جلدی، لیکن نماز تہجد کے وقت وہ وقت سحر شاید کچھ الگ ماحول کہ اس وقت سے نماز صبح تک اسے کنیکٹ کر دیا۔ لہٰذا یہ پہلی وصیت کے جملے۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا بہترین ذکر الہی ہے، اس سے غافل نہ رہنا۔ آج بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کتنی بابرکت ہے، کتنے مسائل انسان کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا آپ نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے۔ تیسری چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، یہ بھی آپ کی وصیت میں ایک آپ کا جملہ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قرآن کریم سے کبھی دور مت کرنا، قریب تر رہنا۔ یقیناً جو قرآن مجید کے علم کا ایک شخص ماہر پوری زندگی، جنہوں نے جس اعتبار سے ان کی وصیتوں میں ان باتوں کا آنا لازمی تھا، تو اب نہ صرف یہ بلکہ پھر اگلا جملہ کہ شب جمعہ دعائے کمیل اور روز جمعہ کو زیارت جامعہ کبیرہ ضرور پڑھا کرو۔ ان 2 چیزوں کی طرف بھی آپ نے متوجہ کیا ہے۔ پھر آپ نے صرف یہیں تک نہیں بلکہ پھر آپ نے وصیت میں کہیں پر غدیر کا بھی ذکر کیا ہے، ولایت کا بھی ذکر کیا ہے، امام زمانہ کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی اہمیت کی جانب بھی انسان کو آپ نے متوجہ کیا ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی انسان متوجہ رہے۔ پھر آپ نے جہاں پر خود اپنی زندگی کو سید الشہداء کے لیے وقف کر دیا تھا، تعزیہ داری اور زیارت حضرت سید الشہداء کی طرف متوجہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری سے، مجلس امام حسین سے، زیارت حضرت سید الشہداء سے غافل نہ رہنا، یعنی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں چند اخلاقی نکات کہ بڑے بزرگوں کا احترام کرنا، کبھی فراموش نہ کرنا، اطاعت والدین کرنا، حسن خلق اختیار کرنا، ایمانداری سے اپنی ملازمت کرنے کی بھی وصیت فرمائی ہے، یعنی جو جاب بھی اگر کر رہے ہو اس میں بھی ایمانداری کے ساتھ میں انجام دینا، یعنی اس میں بھی یہ نہ ہو کہ کسی طرح کا تم چیٹ کر رہے ہو، بلکہ اسے بھی ایمانداری کے ساتھ انجام دینا۔ پھر سلام کرنے میں پہل کرنا، نیکیاں انجام دینے میں بھی پہل کرنا۔ یہ چند نکات بھی اگر ہم توجہ دے دیں خواہر تو یقیناً بہت بڑی تبدیلی ہمارے وجود میں آ سکتی ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ خواہر، اللہ توفیق دے کہ ان باتوں کو ہم نہ صرف کریں بلکہ عمل پیرا ہو سکیں ان پر، اور ہم بھی جب وصیت نامے لکھیں تو اپنے بچوں کو کچھ ایسے ہی سکھاتے ہوئے جائیں جو وہ جب کریں تب ہمارے لیے وہ ثواب جاریہ بنتا رہے، اور یہی شاید کامیابی کا جو ہے وہ ایک راستہ ہے، ورنہ اعمال تو ہمارے کہیں ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ یقیناً کامیابی ہماری ہے۔ بہت بہت شکریہ اور آپ کا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے کسی اور عالم دین کی وصیت کے متعلق۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک۔ ناظرین اکرام، یہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کی وصیت، آپ کا وصیت نامہ، جس میں ہم نے وہی چیزیں دیکھیں جو یقیناً اہل بیت علیہم السلام اور اللہ کی جانب سے ہم پر آیات ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے واجبات کو ادا کرتے رہیں، حرام چیزوں سے پرہیز کریں، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر لیں۔ وہی حدیث معصوم کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے ہمارا دین اپنے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے اور ہمیں اپنی زبان سے اس کو لوگوں کو نہ بتانا پڑے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی اور عالم دین کی وصیت نامے کو لے کر، جس سے ہم اپنی وصیت جب لکھیں تو یہ کوشش کریں کہ ہم بھی ایسے ہی کچھ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ تب تک کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، فی امان۔